صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی سیرت کے اس دور میں ہیں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کا دور ہے۔ بہت اہم دور ہے۔ اس میں ہم ایک اور بہت اہم واقعے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فرام اینی اسٹینڈرڈ، چاہے وہ آج کے زمانے کا اسٹینڈرڈ ہو، چاہے آج سے 100 سال پہلے کا اسٹینڈرڈ ہو، یا اس زمانے کا جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام پھیلا، یا اس سے پہلے کا، ان سارے ادوار میں اور ان ادوار میں مختلف کانفلکٹس ہوتے رہے انسانوں کے درمیان، کبھی مذہبی بنیادوں پہ، کبھی ریشل بنیادوں پہ، کبھی قبائلی بنیادوں، جو کچھ بھی وہاں ہوتے رہے، اس میں جتنا کشت و خون ہوا، اس کے مقابلے میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اس وقت کا، اس ٹیسٹنگ پیریڈ کا، جو مدینہ کی ریاست بننے کے بعد کا پیریڈ ہے، ظاہر ہے کہ جو جنگ کے معاملات ہیں وہ تو اس کے بعد ہی شروع ہوئے، پہلے 13 سال تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ جو 10 سال کے معاملات ہیں اس میں آپ کو سننے کو تو بہت ملتا ہے، اور ہم بات بھی بہت کرتے ہیں، مغازی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جنگ ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سال جو ہیں یہ مسلسل ایک جنگ کی کیفیت میں رہے، اور بالکل یہ بات صحیح بھی ہے کہ کئی غزوات ہوئے، کئی مارکے ہوئے، کئی سرائے ہوئے، یہ ہم کچھ کو دیکھ چکے ہیں، کچھ کو آگے دیکھ لیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان سارے جنگ و جدل کے اندر جو ٹوٹل لاس آف لائف ہے اس کے نمبرز بہت کم ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی جن کے ساتھ یہ مارکے ہوئے۔ اس کو اسٹیٹسٹیکلی ہم آگے کسی موقع پر شاید احد اور احزاب وغیرہ کے بیان کے دوران دیکھ لیں گے، نمبرز بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ بہت کم ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ شاید یو کین کاؤنٹ اٹ آن دا فنگرز آف یور ون ہینڈ، جن کو اسیسینیٹ آفیشیلی کرنے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر ہے کہ جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے فساد فی الارض، جنہوں نے، یہ ایک وجہ ہے نا، ایک تو قتل کرنا ہے کہ اگر کسی انسان نے انسان کو قتل کیا، اور دوسرا ہے فساد فی الارض کہ کسی نے فساد پیدا کیا ایک مسلمان ریاست کے اندر اور اس طرح کے معاملات کیے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ ہم فتح مکہ ہوئی اس وقت انہوں نے جو ایمنسٹی جو بالکل ہی وہ کر دیا تھا، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کعبے کا غلاف بھی اگر یہ پکڑ لیں تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جو مخالفت تھی اس کی کوئی جو انسانی حدود ہوتی ہیں اس کو قائم نہیں رکھا، اور اس سے آگے نکل گئے تھے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان خواتین کے بارے میں خاص طور پہ ہم نے یہ بنو قینقاع کے معاملے میں دیکھا کہ وہ پوری جنگ جو تھی صرف اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ ایک خاتون کی انہوں نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی بنو قینقاع کے بازار کے اندر۔ تو یہ معاملات تھے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں تو it was almost bloodless، جو پورا اتنا بڑا انقلاب آ گیا، پوری ایسا انقلاب آیا جو کئی سو سال بعد تک اس کی جو اثر ہے وہ قائم ہے، کسی حد تک صرف مسلمانوں کی نمبر کی صورت میں نہیں بلکہ اس پیغام کی صورت میں، اس پورے میسج کی صورت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا دنیا میں، لیکن اس کے اندر جو کشت و خون ہوا وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ لیکن یہ معاملہ ضرور ہوئے کہ ایک جنگ کی کیفیت میں ضرور رہی وہ اسٹیٹ، ایک 10 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اچھا، کچھ تو جنگیں ہوئیں جو باقاعدہ مارکے ہوئے، اور کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ سمجھیں آپ جن کو کلینڈسٹائن آپریشنز کہتے ہیں یعنی آج کی زبان میں، کہ ایسے معاملات بھی تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی کرتے تھے کچھ حرکتیں۔ اب بدر کے بعد جو ہے ابو سفیان بنو نذیر میں پہنچے۔ بنو نذیر وہ قبیلہ ہے جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس کے اوپر، اور وہ بھی بڑے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو کے وہ لوگ رہا کرتے تھے، وہاں پہ پہنچے
اور ان کے ساتھ ساز باز کی. ان کے ساتھ ساز باز کرنے کے بعد 200 لوگ تھے ابو سفیان کے ساتھ, اور انہوں نے مدینے کی سرحد کے پاس جا کے جو مسلمان وہاں پہ ملے ان کو قتل بھی کیا, اور قتل کر کے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا, لیکن وہ بھاگ گئے, اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ ایسی حرکتیں, اور وہ رات وہاں یہودیوں کے پاس ٹھہرے, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی بیپتا ان کو سنائی, اور انہوں نے ان کی دل جوئی کی, اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اور یہی معاملہ ایک خاص واقعہ جو ہے, یہ جو ہم نے اسیسینیشن والی بات کی کہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ اسیسینیشن ایک طرح سے وہاں پہ ہوا تھا, اور ہوا تھا بالکل, کیونکہ فساد فی الارض کا معاملہ تھا. کعب ابن اشرف ایک یہودی, اس طرح سے وہ یہودی بھی اس طرح سے تھا کہ ہی واز اوریجنلی اس کی ماں یہودی تھی اور باپ عرب تھا, اور وہ اپنی ماں کے دین پہ چلا گیا اور وہ یہودی ہو گیا. تو مطلب ہی از ایتھنک یہودی نہیں تھا بلکہ کنورٹڈ ایک طرح سے جو وہ یہودی تھا. تو وہ یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی جو کارروائیاں تھیں وہ اس انداز میں, ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے جب بدر میں ان کو شکست ہوئی کفار مکہ کو, تو ان کی دلجوئی کے لیے, ان کو بک اپ کرنے کے لیے اس نے اشعار کہے, مکے گیا اور ان کو دلاسا دیا. اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ یہ لوگ, وہ بھی بنو نذیر سے تھا, اور بنو نذیر میں ہی ابو سفیان بھی آئے, جس کے بعد ایک ہلکا پھلکا ایک کلیش بھی ہوا مسلمانوں سے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اپنی حدود عبور کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا, باتیں کرتا تھا, شاعری کرتا تھا. اب شاعری عرب میں اس طرح تھی اس زمانے میں جیسے آج کا آپ کا میڈیا, کسی چیز کا پروپیگنڈا کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ عربیہ میں اس زمانے میں شاعری ہوتا تھا. اور یہ کعب ابن اشرف جو تھا اپنے اشعار کے اندر ہرزہ سرائی کرتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور پھر مسلمان خواتین کے بارے میں اشعار لکھے جاتے تھے, اور ان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا اور ایسی باتیں کی جاتی تھیں جو کسی طریقے سے بھی, اب مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو اپنی خواتین ہیں اس کے بارے میں they are very jealous, اور وہ ان کے بارے میں کوئی اس قسم کی جو ان کی عزت و ناموس پہ کوئی بات آتی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے. اور وہ اس سلسلے میں بہت حدود عبور کر کے اور مسلمان خواتین کے بارے میں اپنی نظموں کے اندر, وہ اپنی شاعری کے اندر وہ بہت کچھ لکھا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو who can take care of him, اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ عزا دی ہے اور اس کو تکلیف دی ہے. تو ایک نام آتا ہے ابو نائلہ کا, جو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. ایک نام جو زیادہ مصدقہ ہے وہ, کیونکہ بخاری میں حدیث کے اندر آیا ہے, وہ محمد ابن مسلمہ. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام انجام دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حامی بھر لی اس کے بعد کچھ دن تک وہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے. اور کھانا اس لیے نہیں کھا پاتے تھے کہ وہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو کسی کی بات کا ڈر اور خوف تھا, بلکہ ان کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پاؤں. اس سے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور ان کا کھانا پینا چھوٹ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو انہوں نے یہ بتایا اپنی حالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ بھئی جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرے. مطلب اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اگر کسی کام کا کمٹمنٹ کر دیتے ہیں تو وی گیو آور بیسٹ ٹو دیٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں ڈر کی وجہ سے یا کسی نقصان کے خوف کی وجہ سے. ہاں, اگر ہم اپنا بیسٹ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملتی, تو جو کچھ ہماری نیت تھی, جو کچھ ہماری کوشش تھی, اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت اہم جگہ دے گا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. تو پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے. اب وہ بات کرنے کی اجازت مطلب یہ کہ یہ مشن کا حصہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پوز کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخالف ہیں. چنانچہ وہ, اور جیسے دوسری کتاب میں ابن اسحاق کی سیرت کے اندر جو حوالہ آیا ہے وہ ابو نائلہ کا ہے. تو یہ بہرحال یہ لوگ یہ گئے وہاں پہ ملنے کے لیے کعب ابن اشرف سے, اور کعب ابن اشرف سے کہا کہ بھئی یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محمد نے تو ہمارے معاملات کو بہت خراب کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم بڑی پریشانی میں ہیں، ساری دنیا کی دشمنی ہم نے مول جو کچھ برا کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی۔ اب یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک طرح کے کفر کے کلمات تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بات کی، وہ تو ان کی اجازت سے ہی ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں جیسے اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی مسلمان کوئی ایک مشن پہ کوئی جاتا ہے، کوئی کلنڈسٹائن آپریشنز ہیں کوئی اسلامی سلطنت کے، اس کے اندر اگر آپ کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو وہ کی جا سکتی ہیں، اس کی فقہ کے اندر اجازت ہے۔ لیکن یہ ایک اسپیشل اجازت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، چنانچہ انہوں نے ان کے خلاف باتیں کی۔ اب کعب بن اشرف نے کہا کہ میں بھی تم کو یہی کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے تمہیں تباہ کرے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تم ہمیں کچھ غذا جو ہے وہ دے دو اور ہم واپس کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ پریشانی کے معاملات ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ اچھا تو تم اپنی عورتیں جو ہیں نا، میں اس کے بدلے میں اس جو غذا میں تم کو دوں گا رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ پورا مکالمہ ہے کہ تم اتنے خوبصورت آدمی ہو تو ہماری عورتیں ہم تمہارے پاس کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا جی عورتیں نہیں تو آپ ایسے کرو کہ اپنے بچے میرے پاس چھوڑ دو، یعنی ایک رہن کے طور پہ کہ جی یہ تم۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس سے ایک ہم پہ داغ لگ جائے گا کہ ہم نے اپنے بچے جو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے تمہارے حوالے کر لیے۔ ہاں البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ ہم تمہارے پاس رہن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور یہ بھی پلان کا حصہ تھا، کیونکہ ادروائز اگر وہ لے کے جاتے ہتھیار تو اس کو شک ہو جاتا، اور وہ قلعوں میں بند ہو کے رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ خائف تو تھے نا جو معاملہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے۔ تو بہرحال وہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت وہ اپنا اسلحہ جو تھے تلواریں وغیرہ لے کے وہ گئے، 5 آدمی گئے، اور اس کو جو ہے رات کو انہوں نے آواز دی اور وہ کعب بن اشرف آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو لے کے وہ جو قلعہ سے باہر نکلا تو اس کو لے کے کچھ دور گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک اسیسینیشن ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے، اور اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی ڈیفینسو ہو مسلمان اور کہیں کہ جی یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک مجرم تھا، یہ ریاست کے قوانین کے حساب سے ایک مجرم تھا جس نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے فساد فی الارض، اس معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہوا تھا۔ اسے مسلمانوں کی، مسلمان عورتوں کی، خاص طور پر جو عورتوں کے معاملات ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا بنو قینقاع کے معاملے میں، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم اس کو مسلمان جو ہیں وہ اگنور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ ہمیں آج کرنا چاہیے کہ اگر ہماری کہیں دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں چین سے بیٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمانوں کو، کہ جب تک وہ ان کی مدد کے لیے اپنے جو خاطر خواہ جو چیز وہ کی جا سکتی ہے اس کا انتظام کریں۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بلاسفیمی کے تناظر میں بہت اہم ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ سنت کے جو سیرت سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ جو مسلمان اس کے اوپر جو بھی ایکشن لیں وہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ تھے، ہی واز دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، تو وہ جو حکم دیں وہ اس کی ایک اور بات ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کوئی بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ لوگ اپنے طور سے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے نہ کریں، بلکہ یہ کہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ کام کیا جائے۔ بعد میں یہ ہوا، ایک واقعہ چھوٹا سا بتا کے بات ختم کرتے ہیں، کہ محمد ابن مسلمہ یہ ابھی زندہ تھے کہ دور آیا مروان کا۔ مروان کے دور میں ان کی کورٹ میں کسی گیدرنگ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک، کیونکہ اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی مسلمان کا منافقین سمجھے ایک طرح سے، وہ بن کے اس کورٹ کے اندر آ کے بہت آگے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ چکے تھے۔ مروان نے یہ سوال کیا کہ یہ جو کعب ابن اشرف والا واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو ایک یہودی جو وہاں پہ جو منافق جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا اس نے کہا کہ بھئی میرے خیال سے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ اٹ واز ٹریچرس، کوئی اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو محمد ابن مسلمہ جو اس گیدرنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مروان کو کہا کہ تمہارے دربار میں کسی نے نبی کی شان میں یہ بات کی، ان کے فیصلے کے بارے میں یہ بات کی، اور تم خاموش بیٹھے ہو؟
اور اس نے کہا کہ یہ شخص اگر مجھے باہر کہیں مل جائے اور میرے پاس میری تلوار ہو تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گیا، وہ باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک بعد یہ واقعہ بعد میں پیش آیا کہ ایک قبرستان میں یا کہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ان کا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا، اور اس وقت اتفاق سے ان کے پاس ان کی تلوار نہیں تھی، تو ان کے پاس ہاتھ میں جو کچھ بھی آیا، ڈنڈا آیا، جو اس سے انہوں نے اس کی بہت یعنی پٹائی کی، اور اس کو پھر یہی بات اس سے کہی کہ میرے پاس میری تلوار نہیں تو میں تمہارے سر تن سے جدا کر دیتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔